خداوند اپنے کلام کے لیے ہمیں تیار کر اور آج ہمیں برکت دے، تیرے قدوس نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کی مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید کو منائے ہوئے 2 ہفتے گزر چکے ہیں، اور میرا دل ان دنوں میں بہت اس بات کے لیے قائل رہا کہ میں خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد کے واقعات کا آپ کے ساتھ بیان کروں۔ یہ متن جو آج ہمارے سامنے پڑھا گیا بہت دلچسپ ہے۔ یروشلم میں کلیسیا بڑھتی جا رہی تھی۔ خداوند یسوع مسیح کو آسمان پر گئے ہوئے چند دن گزرے تھے کہ روح القدس عید پینتیکوست کے روز رسولوں پر نازل ہوا، اور ایک بہت بڑی بھیڑ نے روح القدس کی قدرت کا تجربہ کیا۔ ہزاروں لوگ مقدس پطرس کی پہلی تقریر اور پیغام کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر کے کلیسیا کا حصہ بن گئے۔ اعمال کی کتاب یہ بیان کرتی ہے کہ ہر روز لوگ یسوع کو قبول کرتے تھے اور کلیسیا میں شامل ہو جاتے تھے۔ کلیسیا کوئی بے جان کلیسیا نہیں تھی، بلکہ کلیسیا روح القدس کی طاقت کا مظہر تھی۔ لوگ نشان، معجزات اور عجیب کام دیکھ رہے تھے، اور خدا روح القدس کے وسیلہ سے اپنی طاقت کو ظہور پذیر کر رہا تھا۔ لوگ بڑھتے جا رہے تھے، اور ایک بہت بڑا امپیکٹ، اثر یروشلم شہر پر یہ کلیسیا چھوڑ رہی تھی۔ ہم یہ بیان پڑھتے ہیں اعمال کی کتاب کے 3 باب میں کہ پطرس اور یوحنا ایک دن ہیکل میں دعا کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ جب وہ ہیکل میں پہنچے، ہیکل کے پاس پہنچے اور وہ داخل ہونے کو تھے کہ ہیکل کے ایک دروازے جس کا نام خوبصورت تھا، اس پر ایک جنم کے لنگڑے کو لایا جا رہا تھا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے عزیز و اقارب، اس کے رشتہ دار اس کو لا رہے تھے، اور وجہ یہ تھی تاکہ وہ اس کو اس دروازے پہ بٹھائیں، تاکہ وہ آنے جانے والوں سے بھیک مانگے۔ جب پطرس اور یوحنا اس کے پاس آتے ہیں تو وہ ان کی طرف بھی اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کچھ بھیک پانے کی غرض سے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ پطرس نے وہاں پر وہ لفظ کہے جو آج کی دنیا میں ہمارے لیے ایسے موقعوں پر سند کا درجہ اور ہمارے ایمان کو تقویت دینے کا سبب بنتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی، اور پطرس نے کہا ہماری طرف دیکھ۔ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا، اور پطرس نے اس سے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ اور لکھا ہے کہ وہ لنگڑا اسی گھڑی چلنے پھرنے لگا۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو پطرس اور یوحنا نے خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد ہیکل کے اس دروازے پر لنگڑے کو شفا دینے کے وسیلہ سے کیا۔ جب یہ معجزہ ہوا تو وہاں پر جو لوگ تھے وہ حیران رہ گئے، لیکن انہوں نے
پطرس اور یوحنا کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ حیران ہوئے اور وہ ان کی طرف دیکھ رہے تھے تو سلیمان کے برآمدے میں کھڑے ہو کر مقدس پطرس اور یوحنا نے اس موقع کو انجیل کی منادی کرنے کے لیے ایک خوبصورت موقع سمجھا. That was a golden opportunity for Peter and John to preach the gospel, to present the Jesus of Nazareth. یسوع ناصری کو ان لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا ایک زبردست موقع تھا اور پطرس اور یوحنا اس کو گنوانا نہیں چاہتے. پطرس ایک اور تقریر کرتا ہے جس میں وہ یسوع ناصری جس کے نام پر اس نے اس جنم کے لنگڑے کو شفا دی تھی اس کو پیش کرتا ہے. اب پڑھیے 11ویں آیت سے اور 3 باب کی 11ویں آیت سے پڑھ کر آپ 26ویں آیت تک باب کے آخر تک پڑھتے جائیں. آپ کو نہ صرف تقریر کا بلکہ اس کے رد عمل کا ذکر بھی ملے گا. اور یہ پطرس یہاں پر یہ کہتا ہے کہ تم نے اس قدوس اور راست باز کا انکار کیا اور درخواست کی کہ ایک خونی تمہاری خاطر چھوڑ دیا جائے، مگر زندگی کے مالک کو قتل کیا. زندگی کے مالک کو قتل کیا جسے خدا نے مردوں میں سے جلایا اور ہم اس کے گواہ ہیں. اسی کے نام نے اس ایمان کے وسیلے جو اس کے نام پر ہے اس شخص کو مضبوط کیا جسے تم دیکھتے اور جانتے ہو. پطرس اور یوحنا وہاں پر سلیمان کے برآمدے میں کھڑے ہیں اور ایک مرتبہ پھر پطرس یسوع ناصری کو ان کے یہودیوں کے سامنے بیان کرتا ہے. یہودی جب یہ ساری باتیں سنتے ہیں تو وہ حیران تھے ان کی باتوں سے کہ صدوقی اور کاہن ہیکل کا سردار ان پر چڑھ آئے. اور وہ لوگ یعنی صدوقی اور فریسی اور کاہن اور سردار کاہن وہ رنجیدہ ہوئے. کس بات سے رنجیدہ ہوئے؟ کیونکہ یہ لوگوں کو دوسری آیت دیکھیے آپ 4 باب کی، کیونکہ وہ لوگوں کو تعلیم دیتے اور یسوع کی نظیر دے کر مردوں کے جی اٹھنے کی منادی کرتے تھے. یہ لوگ مردوں کی قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے، مردوں کی قیامت کو یہ نہیں مانتے تھے. اس لیے یہ لوگ صدوقی یہ رنجیدہ ہوئے کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا بیان کر کے شاگرد خداوند یسوع مسیح کی قیامت کے وسیلے سے ایمانداروں کے لوگوں کے جی اٹھنے کا بھی ذکر کرتے تھے. اس لیے یہ رنجیدہ ہوئے اور انہوں نے ان کو پکڑا اور حوالات میں ڈال دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ شام ہو گئی تھی اور وہ اس کو عدالت میں پیش نہیں کر سکتے تھے، اس لیے حوالات میں ڈال دیا. دوسرے دن انہوں نے ایک میٹنگ بلائی. سردار کاہن بزرگ اور فقی، سردار کاہن حنا، کائفہ، یوحنا اور اسکندر اور جتنے سردار کاہن کے گھرانے کے تھے یروشلم میں جمع ہوئے. آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے ایک بہت بڑی میٹنگ کا انعقاد کیا، ایک اجلاس بلا لیا اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر یسوع سے ایک سوال کیا. اس نے ان سے پوچھا، وہ ساری مجلس بیٹھی ہے اور انہوں نے بیچ میں ان کو کھڑا کر کے پوچھا، تم نے یہ کام کس قدرت اور کس نام سے کیا ہے؟ اور اسی وقت پطرس نے روح القدس سے معمور ہو کر ان سے کہا، اے امت کے سرداروں اور بزرگوں، اگر آج ہم سے اس احسان کی بابت باز پرس کی جاتی ہے جو ایک ناتوان آدمی پر ہوا کہ وہ کیوں کر اچھا ہو گیا، تو تم سب اور اسرائیل کی ساری امت کو معلوم ہو کہ یسوع مسیح ناصری جس کو تم نے مصلوب کیا اور خدا نے مردوں میں سے جلایا، اسی کے نام سے یہ شخص تمہارے سامنے تندرست کھڑا ہے.
یسوع ناصری کے نام سے یہ تندرست کھڑا ہے۔ ایک مرتبہ پھر وہ یسوع ناصری کو پیش کر رہے ہیں ان کے سامنے۔ جو متن آپ کے سامنے پڑھا گیا بلا شبہ وہ نہ تو اس معجزے کے بارے میں ہے، نہ پطرس اور یوحنا اور خاص طور پر پطرس کی تقریر کی نسبت سے ہے جو اس نے سلیمان کے برآمدے میں کی، اور نہ ہی یہ اس تقریر کے بارے میں ہے جو وہ اس مجلس کے سامنے کر رہا ہے، بلکہ ایک خاص آیت پر میں آپ کی توجہ ان آیات سے مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بہت اپسٹ ہوئے لوگ، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پریشان ہو گئے اس بات سے کہ جس یسوع کو انہوں نے پکڑ کر مصلوب کیا تھا، جس کو رومی سپاہیوں نے کیلوں سے صلیب پر جڑ کر مار دیا تھا، یہ اسی یسوع کو آج بھی بیان کر رہے ہیں۔ وہ یسوع آج بھی کام کر رہا ہے۔ ہمارا تو یہ خیال تھا کہ وہ مر گیا ہے اور یہ ابھی تک اس کی منادی کر رہے ہیں۔ وہ تو مر چکا تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے انہوں نے خود اس کو قبر میں، اس کی قبر پر پتھر رکھوا کر رومی مہر لگوائی تھی، لیکن آج بھی وہ ان کے ساتھ ہے اور وہ کام کر رہا ہے ان کے ساتھ۔ وہ ان کو دھمکانا چاہتے ہیں کہ وہ اس پیغام کو، یسوع ناصری کو پیش نہ کریں، لیکن انہوں نے ایک خاص لفظ انہوں نے کہے۔ اگر آپ نے غور سے ان باتوں کے ساتھ کیا ہے، پڑھا سنا ہے، آپ نے یہ 16ویں آیت بھی سنی ہوگی۔ 16ویں آیت میں انہوں نے کہا، اس مجلس میں جتنے بھی لوگ شامل تھے، فقی تھے، فریسی تھے اور سردار کاہن قیافہ، حنا، اسکندر سب تھے، انہوں نے آپس میں جو باتیں کی، ان باتوں میں سے ایک بات پر میں آج پریچ کرنا چاہتا ہوں آج صبح، اور 3 باتیں میں پریچ کروں گا ان کے اس فکرے سے جو انہوں نے کہا۔ 16ویں آیت میں انہوں نے کہا کہ ہم ان آدمیوں کے ساتھ کیا کریں، یہ تو باز ہی نہیں آتے، ہم ان کے ساتھ کیا کریں۔ اور پھر انہوں نے کہا کیونکہ یروشلم کے سب رہنے والوں پر روشن ہے، یہ عیاں ہے، everybody knows this۔ کیا؟ ان سے ایک صریح معجزہ، ایک صریح یعنی سچا واضح معجزہ ظاہر ہوا ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ جو معجزہ ہوا ہے ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ معجزہ سارے یروشلم کے لوگوں کے روبرو ہوا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، یہ ایک صریحاً سچا معجزہ ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور ان کے یہ الفاظ میرے لیے تعجب کا سبب بن گئے۔ وہ پطرس اور یوحنا کو خاموش کرنا چاہتے ہیں، وہ یسوع کے پیغام کو روکنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم اس معجزے کا انکار نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزوں، میں اور آپ ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو اس دن جب پطرس اور یوحنا اس مجلس کے لوگوں کے روبرو کھڑے تھے اس سے مختلف نہیں ہے۔ آج بھی لوگ قدیم اسرائیلیوں اور اس زمانے کے یہودیوں کی طرح یسوع کو پہچان نہیں رہے۔ آج بھی لوگ یسوع کے پیغام کو بالکل نہیں سمجھتے، اور وہ مجھے، میرے اور آپ کے بارے میں بھی حیران ہیں کہ ہم کیوں مسیح کو ماننے والے ہیں، ہم کیوں مسیح کے پیروکار ہیں، ہم کیوں یسوع کو منادی کرنے والے لوگ ہیں،
وہ ہماری زندگیوں کو بھی اور ہمارے ایمان کو بھی سمجھنے سے قاصر ہیں. مشکل ہے ان کے لیے اس کو سمجھنا. وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں. آج بھی دنیا، پوری دنیا کے لوگ، آپ کے اپنے لوگ، کہ ہم ان کو مار بھی رہے ہیں، ان کو پکڑ بھی رہے ہیں، ان پر فتوے بھی جاری کر رہے ہیں، ان کو جیلوں میں بھی ڈال رہے ہیں، ان کو قتل بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ یسوع کا انکار نہیں کر رہے. یہ بات سمجھنا ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا انگریڈینٹ ہے ہمارے ایمان کا، جس کی بدولت ہم اپنے خون کا آخری قطرہ بہانے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن اس ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کون سی بات ہے جس نے مجھے اور آپ کو مضبوط کر رکھا ہے کہ ہم یسوع کو چھوڑ نہیں رہے؟ یہ بات سمجھنا ان لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے. لیکن ان کی ایک ہی خواہش ہے، اور اس خواہش سے یہ عشق کی حد تک محبت کرتے ہیں، اور وہ خواہش یہ ہے کہ کاش دنیا میں مسیح کے پیروکاروں کے منہ بند کر دیے جائیں، ان کو خاموش کر دیا جائے کہ وہ انجیل کا پیغام نہ سنائیں، وہ یسوع کو پیش نہ کریں. یہ ہے خواہش دنیا کی، یہ ہے دنیا کا خواب. وہ مجھے اور آپ کو اور دنیا کے سارے انجیل کے منادوں کو خاموش کر دیں. یہی وہ چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں خاموش کر دیں اور ہم ان کے ساتھ اس دنیا کی بھیڑ میں گم ہو جائیں، ان کے ساتھ مل جائیں، ہماری بطور مسیحی شناخت ختم ہو جائے. یہ وہ چاہتے ہیں، یہ ان کی خواہش ہے. لیکن ایک بات سچ ہے، آپ کے اور میرے ایمان میں کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا وہ انکار نہیں کر سکتے، جن کا وہ انکار نہیں کر سکتے. وہ یسوع کی بے پدر پیدائش کو کیوں کر رد کریں گے؟ وہ یسوع کے معجزات کو کیوں کر رد کریں گے؟ وہ یسوع کے پیغام کو کیسے اس کا انکار کر دیں گے؟ دنیا کے سامنے آج بھی کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے وہ مجھے اور آپ کو برداشت کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان باتوں کا انکار نہیں کر سکتے. وہ کلمت تو اللہ، خدا کے کلام کا کیسے انکار کر دیں؟ اور یہاں پر ان لوگوں نے بھی کہا کہ ان سے ایک صریح معجزہ ظاہر ہوا ہے اور ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. آئیے چند ایک باتوں کو دیکھیں. اس میں سے پہلی بات، وہ یسوع کا انکار نہیں کر سکتے تھے. یسوع کا انکار کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا، اور یہ اس پطرس اور یوحنا کے الفاظ سے ظاہر ہو رہا تھا جو انہوں نے اس مجلس کے سامنے کہے تھے. ان الفاظ کے بارے میں اگر آپ 13ویں آیت کو اگر آپ نے غور سے سنا تو یہاں پر لکھا ہے، جب انہوں نے پطرس اور یوحنا کی دلیری دیکھی. جب انہوں نے پطرس اور یوحنا کی دلیری دیکھی، یہاں پر دلیری کے لیے انہوں نے پطرس اور یوحنا کی دلیری دیکھی. اس مجلس کے اراکین نے
اور اس دلیری نے ان کو مجبور کر دیا، تعجب میں مبتلا کر دیا اس دلیری نے۔ دلیری کے لیے یونانی زبان میں جو لفظ درج کیا گیا ہے اس کا مطلب ایسی دلیری ہے جس میں بولنے والا شخص اپنے انجام پر غور نہیں کرتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، وہ اس بات کا بھی خوف نہیں رکھتا اور اس کے بارے میں مطلق سوچتا نہیں ہے کہ سننے والے لوگ اس کے رد عمل میں اس کے ساتھ کیا کریں گے، اس کے بارے میں وہ بالکل نہیں سوچتا۔ یہ ایسی دلیری ہے جس کا یہاں پر بیان کیا گیا۔ پطرس اور یوحنا اس حد تک دلیر ہو گئے تھے کہ پطرس جو باتیں ان کے سامنے کر رہا ہے، اب غور کریں، وہ سارے یہ وہی پطرس ہے جس نے انکار کیا تھا یسوع کا۔ اب یہی پطرس ان لوگوں کے سامنے، یعنی کائفہ اور حنا اور اسکندر اور ان تمام لوگوں کے سامنے جو اس زمانے کے سرکردہ لوگ تھے، جو یہودیوں کی معتبر قیادت تھی، ان کے سامنے کہتا ہے کہ تم نے یسوع ناصری جس کو تم نے مصلوب کیا، خدا نے مردوں میں سے جلایا، زندہ کر دیا۔ دلیری، وہ اس بات کو مطلق رد کر دیتا ہے کہ اس کے ساتھ ان باتوں کے بعد کیا ہوگا۔ یہ دلیری ہے جو پطرس اور یوحنا میں اس دن موجود تھی۔ اور اس دلیری کی وجہ کیا ہے؟ اس دلیری کی وجہ خداوند یسوع المسیح کی حضوری ہے۔ The presence of our Lord Jesus Christ۔ یسوع مسیح کی حضوری نے ان کو اتنی طاقت بخش دی کہ وہی پطرس جو یسوع کا انکاری تھا، اب یسوع کے امام پر یسوع کو پیش کرنے والا بن گیا۔ جو یسوع کا انکار کرنے والا تھا، آج یسوع کو پیش کرنے والا بن گیا۔ یہ یسوع کی حضوری ہے، اس کی موجودگی ہے جو ہمیں دلیر کر دیتی ہے۔ یقین کیجئے کہ آج صبح جب یسوع مسیح یہاں پر موجود ہے، جب اس کی حضوری میرے اور آپ کے درمیان ہے، میں اس بات کا اعادہ کرتا ہوں اور آپ میں سے ہر ایک بھی کہ ہم یسوع کے گواہ ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ایمان سے ہمیں 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتی۔ اور یہ یسوع کی حضوری ہے۔ میں اور آپ جانتے ہیں ہمارا یسوع ہمارے ساتھ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ دیکھو میں دنیا کی انتہا تک تمہارے ساتھ ہوں۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ یسوع نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی ہمیں فراموش نہیں کرے گا۔ حالات جتنے مرضی سخت کیوں نہ ہو جائے، یسوع میرے اور آپ کے ساتھ ہے۔ اور یسوع کی اس حضوری نے پطرس اور یوحنا کو دلیر کر دیا تھا، دلیر کر دیا۔ دوسری بات جو انہوں نے کی یسوع کے بارے میں، یسوع پطرس اور یوحنا کے بارے میں، وہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ان پڑھ اور ناواقف آدمی ہیں۔ یہ 2 مختلف لفظ ہیں۔ ان پڑھ کے لیے ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں illiterate۔ ایسا شخص illiterate، the man who does not know the letters، alphabet، جو ان سے واقف نہیں ہے، اس کو ہم ان پڑھ کہتے ہیں۔ جو حروف تہجی سے واقف ہوتے ہیں ان کو ہم ان پڑھ نہیں کہتے۔ کم پڑھا لکھا کہہ سکتے ہیں، ان پڑھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ان پڑھ ہم اس شخص کو کہتے ہیں illiterate who does not know the letters، جو حروف تہجی سے
الف بے پے تے ٹے سے اس سے واقف نہیں ہے. اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ اس سے واقف نہیں ہے. ہم اس کو ان پڑھ کہتے ہیں. سو پترس اور یوحنا کے بارے میں انہوں نے یہی لفظ استعمال کیا. دے آر illiterate. ان کو تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. اور دوسرا لفظ انہوں نے ان کے لیے استعمال کیا نا واقف. نا واقف کے لیے جو لفظ انہوں نے یونانی زبان میں یہاں پر لکھا ہے اس کا مطلب ہے unskilled. کہ یہ تو ان کے پاس تو یہ سکل ہی نہیں ہے, یہ تو تقریر کے فن سے واقف ہی نہیں ہے, یہ تو ان کا کام ہی نہیں ہے, یہ تو مچھیرے ہیں, یہ تو ماہی گیر ہیں. تو یہ ماہی گیر سامنے کھڑے ہو کر اتنی دلیری کے ساتھ ان پڑھ ہونے کے باوجود یہ تقریر کر رہے ہیں. دے آر unskilled people. ان کے پاس تو یہ فن ہی نہیں ہے. اگر کوئی ربی بولتا تو بات بنتی, ان کے پاس تو یہ فن ہی نہیں ہے. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے, اگر کوئی ماہی گیر جو ان پڑھ ہو مچھلیاں پکڑتا ہوا آ جائے اور یہاں پہ ممبر پہ کھڑا ہو کے وہ پریچ کرنا شروع کر دے تو آپ کہیں گے کہ اس کے پاس تو یہ فن ہی نہیں. تو لوگوں نے اس کو, اس مجلس کے اراکین نے ان کو اسی انداز میں لیا کہ یہ ان پڑھ ہیں اور یہ ناواقف ہیں اس فن سے, لیکن یہ بول رہے ہیں. اس لیے وہ تعجب کرنے لگے, حیران رہ گئے. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کون تھا, وہ کون سی چیز تھی جس نے اس دن پترس اور یوحنا کو اتنی خوبصورت انداز میں یسوع کو پیش کرنے کا فن بخشا. اور کون سی چیز تھی جس نے ان کو قوت اور طاقت دی. پہلی چیز میں نے بیان کی آپ کے سامنے, یسوع کی حضوری. چونکہ یسوع ان کے ساتھ تھا اس لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے. دوسری بات, یسوع کی قدرت اور اس کی طاقت, روح القدس کی طاقت نے ان کو یہ فن بخش دیا کہ وہ یسوع ناصری کو, یہ مسیح مصلوب کو ایک زندہ اور مردوں میں سے جی اٹھے یسوع کے طور پر ان کے سامنے پیش کریں. That was the power of the Holy Spirit. روح القدس کی طاقت جس نے ان ان پڑھ اور نا واقف لوگوں کو یہ قوت بخش دی کہ یہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر یسوع کا بیان کریں. پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے مسیح کے بارے میں, مسیح کی حضوری ان کے ساتھ تھی جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یسوع اور ان کے ساتھ تھا اور روح القدس کی طاقت ان کے ساتھ تھی جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے. ادروائز وہ تو ان پڑھ تھے, ادروائز وہ تو ناواقف لوگ تھے, وہ اس فن سے, اس علم سے واقف نہیں تھے جو کام وہ کر رہے تھے. لیکن آپ جانتے ہیں یہ کام یسوع نے ان کے ساتھ اس کا وعدہ کیا تھا. یسوع نے جب وہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے پترس سے کہا تھا میرے پیچھے آؤ, میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا. یسوع نے ان ماہی گیروں کو آدم گیر بنا دیا تھا اور اب وہ آدم گیر بن کر لوگوں کے سامنے انجیل کی منادی کر رہے تھے, یسوع کو پیش کر رہے تھے آدمگیر بن کر. دوسری بات جو میں آپ کے ساتھ آج رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, وہاں پر ایک معجزہ ہوا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی بدولت ان سے ایک صریخ معجزہ ہوا ہے, یروشلم کے سب رہنے والوں پر روشن ہے, ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. معجزے کا انکار ہم نہیں کر سکتے. یہودی کشمکش میں تھے اور وہ حیران اور پریشان تھے. انہوں نے خدا کی قدرت کا تجربہ کیا تھا جس کا وہ انکار نہیں کر سکتے. ایک آدمی تندرست ہوا ہے
اور اس کا وہ انکار نہیں کر سکتے. جو جنم کا لنگڑا تھا وہ ٹھیک ہو گیا ہے, اس کا انکار نہیں کر سکتے. وہ کوئی بچہ نہیں ہے بلکہ 40 برس سے زیادہ اس کی عمر ہے, اور وہ اب ان کے سامنے تندرست کھڑا ہے, اس کا وہ انکار نہیں کر سکتے. یہ شخص جنم کا لنگڑا تھا, اس کو اٹھا کر لایا جا رہا تھا. اگر آپ نے 3 باب میں آپ گھر جا کر پڑھیے گا, وہاں پر یہ لکھا ہے کہ اس کو لایا جا رہا تھا. وہ خود سے نہیں آ سکتا تھا بلکہ اس کو لایا جا رہا تھا. دوسری آیت 3 باب کی, اور لوگ, اس کا مطلب ہے ایک سے زیادہ لوگ تھے, اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے. اس کو لایا جا رہا تھا, وہ تو چلنے پھرنے سے قاصر تھا. اس کو لاتے تھے, وہاں پہ بٹھا دیتے تھے تاکہ وہ مانگے. لیکن وہی شخص جس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس کو لایا جا رہا تھا, جو چلنے پھرنے کے لائق نہیں تھا, جو جنم سے چل پھر نہیں سکتا تھا, جس سے 40 برس سے زیادہ کبھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا تصور بھی نہیں کیا تھا, آج وہ شخص چل پھر رہا تھا. ان کی آنکھوں کے سامنے کیسے انکار کر دیں وہ اس کا؟ 40 برس سے زیادہ عرصے سے وہ چلنے پھرنے کے لائق نہیں تھا, لیکن آج وہ ان کے سامنے چل رہا ہے, وہ ادھر ادھر آ جا رہا ہے. اب وہ اس کا انکار کیسے کریں؟ اس کی عمر 40 برس سے زیادہ ہے, کیسے انکار کریں اس کا؟ وہ تو چل رہا تھا. اس لیے اس کا چلنا پھرنا, ادھر ادھر آنا جانا, یہ ان کے لیے حیران کن تھا. ان کے لیے یہ بالکل ایک نیا شخص تھا جو آج ان کے سامنے کھڑا ہے. یہ شخص جو 40 برس سے کبھی چلا نہیں تھا, کبھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا تھا, آج یہ چل پھر رہا ہے, ایک نیا شخص ہے. غور کیجئے اپنی زندگیوں پر. ہم جو اپنے گناہوں کے سبب سے مردہ تھے, یسوع مسیح میں, کرنتھس کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کا دوسرا خط, اس کا 5واں باب اور 17ویں آیت, اب جو مسیح میں ہیں وہ نئے مخلوق ہیں, آپ نئے بن گئے ہیں. یسوع نے آپ کو نیا مخلوق بنا دیا ہے, ایک نیا شخص بنا دیا ہے. وہ شخص اس دن ایک نیا شخص تھا ان لوگوں کے روبرو. یہ وہ نہیں تھا گویا جس کو وہ دیکھتے رہے تھے, وہ تو جنم کا لنگڑا تھا, لیکن آج وہ چل پھر رہا تھا ان کے سامنے. میں اور آپ, جیسا میں نے عرض کیا, ہم بھی اپنے گناہوں کے سبب سے مردہ تھے, لیکن یسوع نے مجھے اور آپ کو گناہوں کی موت سے نکال کر زندگی دی اور نیا مخلوق بنا دیا. اب ہم مسیح میں نئے مخلوق ہیں. اس نے ہمیں موت سے نکالا, اسے گناہ کے اندھیروں سے ہمیں نکالا اور ہماری زندگی میں معجزہ کیا ہے. اس معجزے کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس لیے میں اور آپ چونکہ مسیح میں نئے مخلوق ہیں, اس لیے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہمارے ایمان سے ہٹا نہیں سکتی. ہم مر تو سکتے ہیں جسمانی طور پر, لیکن یسوع مسیح کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کے لیے زندہ رہیں گے. وہ ہمارے کوئی دشمن ہمارے جسموں کو تو مار سکتا ہے, لیکن ہماری روحوں کو کوئی دنیا کی طاقت مار نہیں سکتی. ہم نئے مخلوق ہیں, اور نئے مخلوق ہونے کی حیثیت سے ہم اس ایمان میں پختہ ہیں. دوسری بات جو اسی نسبت سے میں پیش کرنا چاہتا ہوں, یہ معجزے کی نسبت سے, وہ یہ ہے. پہلی بات کہ وہ نیا مخلوق بن گیا تھا, نیا انسان بن گیا تھا, چل پھر رہا تھا, اور اس کے چلنے پھرنے کا وہ انکار نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کو تو لوگ اٹھا کے لاتے تھے. آج وہ چل رہا ہے اپنی مرضی کے ساتھ, سو کیسے وہ اس کا انکار کر دیں گے؟
انکار نہیں ہو سکتا. اب وہ شخص، اس کے بارے میں یہ لکھا ہے، جب اس کو شفا ملی تو وہ خدا کی حمد کرنے لگا. میرے ساتھ ذرا تیسرا باب، یہ آج جو آیتیں میں بول رہا ہوں تیسرے اور چوتھے باب کی، یہ بڑی اہم ہیں، ان کو ضرور دیکھیے اپنی بائبل میں. تیسرے باب کی 8ویں آیت دیکھیے. اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا. کیا ہوا؟ وہ کود کر، اچھل کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا، جس کا وہ انکار نہیں کر پائے. چلتا اور کودتا، اور پھر لکھا ہے اور خدا کی، کیا لکھا ہے؟ خدا کی، اونچی آواز میں بولیے. آپ آج بہت سست ہیں، میرے ساتھ رہیے، کلام کو سنیے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایمان کی قوت آپ کے اندر آج پیدا ہو. جب آپ یہاں سے جائیں تو ایک نئے ولولے کے ساتھ آپ جائیں. کیا کر رہا تھا وہ شخص؟ خدا کی حمد کر رہا تھا. He was worshiping the Lord. خدا کی حمد کرتا ہوا جا رہا تھا. لیکن جب وہ وہاں پر آیا تھا ہیکل میں، یا لوگ اس کو لے کر آئے تھے، تو کیا وہ خدا کی حمد کرنے کے لیے آیا تھا؟ ہاں، کیا کرنے آیا تھا؟ بھیک مانگنے کے لیے. وہ بھیک مانگنے کے لیے آیا ہیکل میں، اور خدا کی پرستش کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا ہیکل کے اندر. ہیکل میں دروازے کے باہر بیٹھا کرتا تھا. آج خدا کی حمد کرتے ہوئے وہ ہیکل کے اندر داخل ہو گیا. شاید ساری زندگی وہ ہیکل کے اندر نہ گیا ہو، کیونکہ اس کو جو لاتے تھے وہ ہیکل کے باہر بٹھاتے تھے تاکہ آنے جانے والوں سے وہ بھیک مانگے. لیکن آج وہ جو بھیک مانگنے کے لیے آیا تھا، آج خدا کی حمد کر رہا ہے، اور خدا کی حمد کرتا ہوا وہ خدا کی ہیکل میں داخل ہو گیا. خدا کی ہیکل میں داخل ہو گیا. آپ اس ڈاکو پر غور کیجئے جو یسوع کے ساتھ مصلوب تھا. وہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے مصلوب تھا، صلیب پر تھا. لیکن یسوع نے اسے کہا، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. وہ تو مرنے کے لیے آیا تھا، وہ تو سزا پانے کے لیے آیا تھا اپنے گناہوں کی، لیکن یسوع کو قبول کرنے کے وسیلہ سے وہ فردوس میں چلا گیا، اس کی بادشاہی میں داخل ہو گیا. یہ لنگڑا بھی بھیک مانگنے کے لیے آیا تھا، لیکن اب وہ خدا کی حمد کرتا ہوا ہیکل کے اندر داخل ہو گیا. آج اس کی زندگی میں بالکل ایک نیا دن تھا. تبدیل کر دیا خدا نے اس کو. اور وہ جو بھیک مانگنے کے لیے آیا تھا، خدا کی پرستش کرنے لگا. اور وہ جو ساری زندگی ہیکل کے باہر بیٹھتا تھا، آج اپنے قدموں پہ چل کے ہیکل کے اندر داخل ہو گیا. کیسے انکار کر دیتے اس کا؟ خدا کی حمد کا کیسے انکار کر دیتے یہ لوگ؟ وہ تو خدا کی حمد کرتا ہوا ہیکل میں داخل ہو چکا تھا. میں اور آپ جو اپنے گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جو خدا سے دور اور خدا کے گویا دشمن تھے، جو ہم جو اس کی حضوری سے گناہوں کے سبب سے نکال دیے گئے تھے، یسوع کی صلیب پر ایمان لانے کے وسیلہ سے، اور یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے، جو ابن آدم، زندہ امید، عجیب مشیر، دنیا کا نور، دروازہ، قیامت اور زندگی ہے، اس کے وسیلہ سے ہم، میرے جیسے
اس نے ہمیں اپنی بادشاہت میں شامل کر لیا ہے۔ کیسے انکار کرتے وہ؟ کیسے وہ مجھے میرے ایمان سے بھٹکائیں گے؟ کیسے ہمارا ایمان ادھر ادھر ہوگا؟ ہم تو یسوع کی ہیکل میں داخل ہو چکے ہیں، بلکہ اب تو ہمارے بدن خدا کی ہیکل بن چکے ہیں، اور ہم خدا کی بادشاہت کے وارث ہیں۔ خدا کی بادشاہت میں ہم جائیں گے، اس لیے ہمارے ایمان سے ہمیں ادھر ادھر کرنا یہ ہو نہیں سکتا۔ یسوع کی صلیبی موت اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی یہ قدرت ہے جس کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں آج اس دوسرے ہفتے میں، یسوع کی قیامت کے بعد۔ تیسری اور آخری بات جس کو میں آپ کے ساتھ آج صبح رکھنا چاہتا ہوں، وہ پیغام ہے جو پترس اور یوحنا نے یہاں پر بیان کیا۔ اس پیغام کا بھی انکار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا، وہ معجزہ جو ہوا، وہ بھی اس پیغام کے وسیلے سے ہوا تھا جو یوحنا اور پترس نے بیان کیا تھا۔ میں نے پچھلے اتوار آپ کے سامنے ایک بات بیان کی تھی، انجیل کیا ہے؟ میں اور آپ، ہم انجیل کی منادی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا کہ جاؤ ساری دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو، اور میں نے پچھلے اتوار کہا تھا کہ آئیے ہم اس بات کو سمجھیں کہ انجیل کیا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ انجیل یسوع مسیح کی ذات اقدس ہے جس کو ہم بیان کرتے ہیں دوستوں کے سامنے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ یسوع ناصری کے نام سے اٹھ اور چل پھر۔ دیٹ واز دا میسج، یہ ہے پیغام۔ انجیل، یہ انجیل ہے جس کو پیش کیا گیا، اور اسی کے نام میں وہ چلنے پھرنے لگا تھا۔ اور ہم نے اس پیغام کو بعد میں تفصیل کے ساتھ بھی سنا جب پترس نے کھڑے ہو کر ان لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو بیان کیا تھا۔ یہ پیغام ہے جس کا وہ انکار ہرگز نہیں کر سکتے تھے، جو بیان کیا گیا تھا۔ پھر لوگوں کے سامنے، پھر مجلس کے سامنے پترس نے بار بار اس انجیل کو بیان کیا، اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے پیغام میں ایک ہی چیز وہ بیان کرتا ہے، یسوع ناصری جسے تم نے مصلوب کیا، خدا نے اسے تیسرے دن مردوں میں سے زندہ کر دیا۔ دیٹ از دا میسج، دیٹ از دا ایسنس، وہ جوہر ہے انجیل کا، خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس۔ اور وہ لوگ جو اس دن اس مجلس میں شریک تھے، وہ یسوع ناصری کا انکار نہیں کر سکتے، کہ یسوع ناصری کے وجود سے وہ انکار کر دیتے، یہ ممکن نہیں تھا۔ یہ پیغام محبت کا پیغام تھا، اور پترس اس کو بار بار اسی محبت کے طور پر بیان کرتا ہے کہ اس کو وہ دنیا سے محبت کی خاطر اس نے اپنی جان قربان کی، وہ مصلوب ہوا 10ویں آیت میں، 4 باب کی 10ویں آیت میں، کہ وہ مصلوب کر دیا، اسے تم نے مصلوب کر دیا، اور پھر وہ دنیا کا نجات دہندہ بن گیا، کیونکہ اس نے نہ صرف صلیب پر اپنی جان دی، میرے اور آپ کی خاطر وہ مر گیا تاکہ ہمیں مرنا نہ پڑے، اور وہ سزا جو بنی نوع انسان کے لیے مقرر کی گئی تھی، وہ سزا ہمیں نہ ملے، بلکہ ہماری خاطر مسیح وہ سزا برداشت کرتا ہے۔ مسیح نے میری اور آپ کی خاطر سزا برداشت کی، یسوع مسیح میری اور آپ کی خاطر اس صلیب پر مر گئے، اور رومیو کے نام مقدس پولس رسول اپنے خط میں کہتا ہے، خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر
मुआ। यसु की मौत हकीकत में मोहब्बत का पैगाम है कि खुदा सारी दुनिया से प्यार करता है। सो सलीब का पैगाम कोई नफरत का पैगाम नहीं है। यसु की मौत कोई दुश्मनी का पैगाम नहीं है, बल्कि यसु की मौत बनी नौ इंसान के लिए, सारी दुनिया के लोगों के लिए मोहब्बत का पैगाम है। मोहब्बत का पैगाम है। और मैं खुदा की तारीफ करता हूं कि खुदा मुझसे मोहब्बत करता है और उसने अपनी इस अबदी और गैर मशरूत पुरजलाली मोहब्बत की बदौलत मेरे लिए अपनी जान कुर्बान की, आपके लिए अपनी जान कुर्बान की। और आप खुदा की तारीफ कर सकते हैं इस बात के लिए कि यीशु मेरी खातिर मर गया, उसने मुझसे प्यार किया, इसलिए उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की है। ये उसकी मोहब्बत है। दूसरी बात कि ये पैगाम जिंदगी का पैगाम है और उसकी वजह यह है कि वो नजात दहिंदा जिसकी बाबत पतरस यहां पर बयान कर रहा है, वो सिर्फ मरा नहीं है। उसने कहा कि यसु नासरी जिसको तुमने मसलूब किया, खुदा ने मुर्दों में से जिलाया, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसका मुर्दों में से जी उठना मेरे और आपके लिए जिंदगी का पैगाम है कि उसी के वसीला से मैं और आप हम जिंदगी पाते हैं, हमेशा की जिंदगी, अबदी जिंदगी हम हासिल करते हैं उसी के नाम में। सो ये जिंदगी का पैगाम है जो पतरस उस दिन उन लोगों के सामने बयान कर रहा था। और ये पैगाम आज़ादी का पैगाम था, क्योंकि आज़ादी इस तरह से कि वो शख्स जो 40 बरस से जायद अरसे से अपने कदमों पर चल फिर नहीं सकता था, उस दिन खुदा ने उसे आज़ाद कर दिया, उसको आज़ाद करवा दिया, उसको आज़ादी बख्शी ताकि वो अपनी बीमारी से आज़ाद होकर चलने फिरने लगे। इंजील का पैगाम या खुदावंद यसु नासरी मेरी और आपकी जिंदगी में जब हम बीमारियों में होते हैं, मेरी और आपकी जिंदगी में जब हम एक वीरान जिंदगी गुजार रहे होते हैं, हमेशा की जिंदगी की उम्मीद बनकर आता है और वो हमारी जिंदगी के रेगिस्तानों में नखलस्तान बनकर आता है ताकि वो हमें जिंदगी का पैगाम दें। ये पैगाम जिसने मुझे और आपको जिंदगी दी, जो इस जिंदगी की वजह से जो खुदा ने हमें बख्शी है, इस दुनियावी जिंदगी की परवाह नहीं करते, हम मरने के लिए तैयार हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यह जिस्मानी मौत भी हमें खुदा की बख्शी हुई रूहानी अबदी और हमेशा की जिंदगी से जुदा नहीं कर सकती। हम अपने ईमान पर कायम रहते हैं। यीशु मसीह सलीब पर मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये इंजील आज भी सुनाई जाती है। ये इंजील आज भी लोगों को मोहब्बत का पैगाम देती है। ये इंजील आज भी लोगों को जिंदगी का पैगाम बख्शती है। ये इंजील आज भी, ये खुशी का पैगाम आज भी लोगों को आज़ादी का पैगाम देती है। वो लोग जो अपने गुनाहों में हैं आज भी अपने गुनाहों से आज़ाद हो सकते हैं। रूहानी तौर पर अंधे, बहरे, लंगड़े, लूले, अपाहज आज भी यीशु को कबूल करने के वसीला से अपनी ज़िंदगी में आज़ाद हो सकते हैं। उनकी रूहों का कोड़, मुर्दापन ज़िंदगी में तब्दील हो सकता है और ये पैगाम आज भी पेश किया जाता है। मैं ज़ाती तौर पर, शख्सी तौर पर बतौर साबर गुल इस पैगाम से बिल्कुल नहीं शर्माता। जैसे पालूस कहता है, मैं इंजील से शर्माता नहीं, यीशु मसीह से शर्माता नहीं, मैं ज़ाती तौर पर मैं भी इस पैगाम से बिल्कुल नहीं शर्माता, क्योंकि इस पैगाम ने, इस इंजील ने
ایک دن میری زندگی کو تبدیل کیا. اور آج ایک کمزور، ایک ان پڑھ، ایک ناواقف شخص آپ کے سامنے کھڑا ہو کر یسوع ناصری کو پیش کر رہا ہے. یہ اس کا معجزہ ہے. اس نے ایک دن میری زندگی کو تبدیل کیا. اس نے آپ میں سے بہتوں کو تبدیل کیا، اور وہ آج صبح بھی آپ میں سے کچھ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، جنہوں نے ابھی تک اپنی زندگی خداوند کو نہیں دی. آج بھی دنیا کے لوگ مسیح کو نہیں سمجھتے، وہ اس کے پیغام کو نہیں سمجھتے، وہ اس کے پیروکاروں کے ایمان کو نہیں سمجھتے. لیکن اس کے باوجود یسوع مسیح موجود ہے، اور وہ زندگیوں کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. اور آج صبح یہ ایک بہت زبردست وقت ہے کہ آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے آج تک اپنی زندگی مسیح کو نہیں دی، جنہوں نے آج تک یسوع ناصری جس کو مصلوب کیا گیا اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اس کا تجربہ اپنی زندگی میں نہیں کیا. آج یہ زبردست وقت ہے، یہ خوبصورت وقت ہے کہ وہ اپنی زندگی خداوند کو دے دیں اور اس سے کہیں کہ وہ ان کی زندگی میں آئے اور انجیل کا پیغام ان کی زندگیوں سے ظاہر ہو، تاکہ وہ ایمان کی اس دوڑ میں کامیاب ہوں اور اس تاج کے وارث بنے جو خداوند نے ان کے لیے رکھا ہے. جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں.